دورے حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے ہی رب کو پا لیتا ہے۔ جن سے ایک مرتبہ دتکار ملے، ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا کہ میری کمی کسی کو اداس کرتی ہوگی۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ ایکسپیکٹیشنز مارتی ہیں۔ لڑکیاں ریت کی مانند ہوتی ہیں، اگر ساحل پر عیاں پڑی ہوں تو قدموں تلے روند دی جاتی ہیں، اگر سمندر کی تہہ میں ہوں تو کیچڑ بن جاتی ہیں، اور اگر اس ریت کا وہ ذرہ خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے تو موتی بن جاتا ہے۔ تم گلشن کا نایاب پھول ہو جو بے شمار پھولوں میں اپنی پہچان آپ کرواتا ہے۔ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے گلہ ہے۔ وہ ظرف رکھتا تو جان پاتا، چپ رہنا بھی ایک شکایت ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ انسان کو زندگی میں ایک زبردست ٹھوکر لگنی چاہیے جو اسے اللہ کے سفر کا مسافر بنا دے۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے، ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ تو بہتر ہے خود کو دھوکہ نہ دیں اور ان 3 حروف کو کچھ نہیں ہوتا ناجائز چیزوں کے معاملے میں اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ ان کا انجام پھر ایسا ہوتا ہے جو دیکھا نہیں جاتا۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ آج کل کبھی بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ ہاں، وقتی طور پر شاید وہ آپ کو متاثر کرے، لیکن ہوگا بس وہ نظر اور سوچ کا دھوکہ ہی۔ اس کا سادہ سا جواب یہی ہے، ہر وہ شے جو اللہ کو ناپسند ہے اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں، وہ آپ کا سکون نہیں بن سکتی، خواہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، اس نے آخر میں آپ کو تھکانا ہی ہے۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں، ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ کوئی چھوڑ کر جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ کچھ لوگ راہ حیات میں مسئلے بہار ہوتے ہیں، کچھ دوست شاخوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، مگر کوئی دوسرا آ کے ان پر دباؤ ڈالے تو اس کا وزن نہیں سہ سکتے اور ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے نشان نہیں بھولنے چاہیے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے،
کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گردے آلودہ کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ عورت اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ خوشیاں اس کی منتظر ہیں، بس اسی لیے وہ خاموشی سے چپ چاپ صبر کر رہی ہے۔ پتہ ہے دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہوگا اور روکا تو دوستی۔ زندگی کتنے ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے، پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لوگ راضی نہیں ہوتے، آپ رب کو راضی کر لیں، وہ دیکھتا ہے آپ کی کوششوں کو، وہ سنتا ہے آپ کی سسکیوں کو، وہ جانتا ہے دل میں چھپے جذباتوں کو، وہی ہے جو آپ کا ہے۔ نفس کے خلاف جنگ جیتنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان یہ عزم کر لے، طبیعت مانے یا نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ جنت اپنی خواہشات کی پیروی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے ملتی ہے۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔